أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حرمت علیکم امہاتکم. آج کی جو آیت ہے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے اور چوتھے پارے کی یہ آخری آیت ہے. پیچھے اللہ تعالیٰ نے ستیلی ماں سے اور ماں سے نکاح کو حرام قرار دیا تھا. اس پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو بیان فرمایا ہے جن سے آدمی شادی نہیں کر سکتا. بعض تو وہ نسبی رشتے ہیں جیسے ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، اور بعض جو ہے رضائی رشتے ہوتے ہیں جیسے رضائی ماں ہوتی ہے، رضائی بہن ہوتی ہے، دودھ شریک جو آ جاتے ہیں، اور بعض جو ہے حرمت مصاہرت یعنی بیٹے کی بیوی، اسی طرح جو ہے اور جن عورتوں سے شادی ہو جاتی ہے ان کی مائیں وغیرہ، یہ چیزیں اللہ نے اس آخری آیت میں بیان فرمائی. تو سب سے پہلے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم کہ تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں. ماں سے نکاح کرنا جو ہے یہ جائز نہیں. جیسے پہلے عرض کیا تھا جب اللہ کے نبی تشریف نہیں لائے تھے، زمانہ جاہلیت تھا، تو لوگ اپنی ستیلی ماؤں سے بھی نعوذ باللہ من ذالک جو ہے نکاح کر لیا کرتے تھے. ایک وقت جس کو وہ ماں کہتے رہے، باپ فوت ہو گیا، بعد میں اسی سے وہ شادی کر لیتے تھے. تو قرآن میں اس کو منع فرما دیا گیا کہ تم پر تمہاری ماں تو حرام ہے. وَبَنَاتُكُمْ اور تمہاری بیٹیاں، تمہاری اپنی بیٹیاں ہوں یا تمہاری ستیلی بیٹیاں ہوں جو تمہاری پرورش میں آ چکی ہیں، جس بیوی سے تم نے نکاح کیا ہے وہ پہلے شوہر سے ہیں، وہ اس کی بیٹیاں وہ ساتھ لے کر آئی ہے. جب تمہاری اس بیوی سے خلوت ہو گئی تو اب تم اس کی بیٹیوں سے شادی نہیں کر سکتے. اسی طرح فرمایا وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں. اخت عربی میں بہن کو کہتے ہیں. کسی طرح کی بھی بہن ہو، باپ شریک بہن ہو، ماں شریک بہن ہو، اور جو ہے اپنی بہن ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی. اسی طرح فرمایا وَعَمَّاتُكُمْ تمہارے باپ کی بہنیں یعنی پھپھیاں کسی بھی طرح سے ہوں، باپ کی جو ہے صحیح بہنیں ہوں یا باپ شریک بہن ہو، ماں شریک بہن ہو، کوئی کسی طرح سے بھی پھوپھی لگتی ہے تو اس سے بھی شادی نہیں ہو سکتی. وَخَالَاتُكُمْ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری خالائیں جو ماں کی بہن ہوتی ہے، کسی طرح سے بھی ماں کی بہن ہے، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَنَاتُ الْأَخِ عربی میں اخ بھائی کو کہتے ہیں، بنات مانا بیٹی، بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجیاں، ان سے بھی جو ہے آدمی نکاح نہیں کر سکتا. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ آگے اللہ نے فرمایا اخت عربی میں بہن کو کہتے ہیں، بنات بیٹیاں، تو یعنی بہن کی بیٹیاں جو بھانجیاں لگتی ہیں.
فرمایا ان سے بھی نکاح تم نہیں کر سکتے، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ یہاں تک تو یہ نسبی رشتے تھے، ماں ہو گئی، بیٹیاں ہو گئیں، بہن ہو گئیں، پھپھو، خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ رضائی ماں جسے بولتے ہیں، اگر 2 سال کی عمر میں کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلا دے اور 3-4 گھونٹ اس بچے کی جو ہے ماں کا دودھ چلا جائے کسی عورت کا، تو وہ رضائی ماں بن جاتی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی عورتوں نے دودھ پلایا، ایک جو مشہور ہیں حضرت اماں سعدیہ حلیمہ جو ہیں، انہوں نے دودھ پلایا تو وہ آپ کی رضائی ماں کہلائیں۔ اسی طرح فرمایا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، جو عورت دودھ پلائے گی وہ رضائی ماں بن گئی، اور اس کے جو بیٹے بیٹیاں ہوں گے وہ رضائی بہن بھائی بن جائیں گے۔ تو وہی فرمایا کہ تمہاری رضائی بہنیں، ان سے بھی جو ہے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں جو ساس ہوتی ہے، جب عورت سے شادی ہو گئی، اس کے ساتھ خلوت بھی ہو گئی، تو اب جو ماں ہوتی ہے بیوی کی وہ ساس بن جاتی ہے، اس سے بھی پردہ نہیں ہوتا اور وہ آدمی کے لیے حرام ہو جاتی۔ اسی طرح آگے اللہ نے فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، تمہاری وہ ستیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں کی پیٹ سے ہوں جن کے ساتھ تم نے خلوت کر لی ہے، وہ تمہاری ستیلی بیٹیاں بن گئی، ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک عورت پہلے کسی اور شوہر کے نکاح میں تھی، وہ فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، اس سے بیٹیاں ہیں، اب اس کی دوسرے شوہر سے شادی ہوئی ہے، پیچھے سے وہ بیٹیاں لے کر آئی ہے، تو جب اس کے ساتھ اس کی خلوت ہو گئی تو اب یہ بیٹیاں اس کے لیے جو ہے اس کی ستیلی بیٹیاں بن گئی، اب ان سے یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر صرف نکاح ہوا ہو، خلوت نہ ہوئی ہو، نکاح ہوا تھا ایک عورت سے، اس کی بیٹیاں بھی تھی، وہ فوت ہو گئی، وہ عورت جس سے نکاح ہوا، یا اس کو اس نے فوراً طلاق دے دی، ابھی رخصتی خلوت نہیں ہوئی، تو پھر اس کی بیٹیوں سے ابھی نکاح جو ہے ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم نے ابھی ان عورتوں سے جس سے نکاح کیا ہے، اس کی بیٹیاں بھی ہیں، ابھی خلوت نہیں کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو ابھی شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم ان کی بیٹیوں سے نکاح کر سکتے۔ آگے اسی طرح فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جو تمہاری صلبی بیٹے ہیں، ایک ہوتا ہے لے پالک بیٹا یا منہ بولا بیٹا، شریعت میں جائز ہے، اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بیوی سے آدمی نکاح کر سکتا ہے۔ جیسے حضرت زید بن حارثہ آپ کے جو ہے منہ بولا بیٹے تھے، آپ نے ان کو بیٹا بنا رکھا تھا، تو پھر حضرت زید کی آپ نے ایک عورت سے شادی کروائی، ان کا آپس میں نباہ نہیں ہوا، انہوں نے طلاق دے دی، تو پھر اسی عورت سے اللہ کا حکم آیا کہ آپ شادی کر لیں، تو حضور نے شادی کی تھی، کیونکہ وہ آپ کے حضرت زید صلبی بیٹے نہیں تھے بلکہ منہ بولا بیٹے تھے۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، کہ جو تمہاری صلبی بیٹے ہیں ان کی بیویاں، ان سے بھی آدمی شادی نہیں کر سکتا، یعنی بہو، جو بہو ہوتی ہے اس سے پردہ بھی نہیں ہوتا اور اس سے جو ہے آدمی نکاح بھی نہیں کر سکتا جب بیٹے کا نکاح ہو گیا۔ اور آخری بات اللہ نے فرمائی وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اللہ نے یہ بھی حرام کیا ہے، یہ بھی منع کیا ہے کہ تم 2 بہنوں کو کٹھا آدمی ایک نکاح میں جمع کر لے۔ پہلے زمانہ جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا کہ 2 3 بہنوں کو ایک ہی آدمی اپنے نکاح میں لے لیتا تھا، لیکن یہ شریعت نے منع کر دی کہ ایک وقت میں ایک عورت سے شادی ہوگی تو جب تک اس سے نکاح باقی ہے اس کی دوسری بہن سے آدمی نکاح نہیں کر سکتا۔ باقی اللہ نے فرمایا الا ما قد سلف، اسلام لانے سے پہلے جو کچھ ہو چکا وہ تو گزر چکا، لیکن اب یہ قانون ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ آج کی جو تفسیر تھی، ترجمہ تھا، یہ 4 پارے کی آخری آیت تھی۔
اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے الحمدللہ 4 پاروں کی جو ہے تفسیر مکمل ہو گئی۔ کل انشاءاللہ 5ویں پارے کی ابتدا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، جتنے لوگ جہاں کہیں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے لوگ بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں، ملنے جلنے والوں میں، اللہ اپنے فضل سے سب کو صحت عطا فرما، دنیا آخرت کی خیریں، بھلائیاں، عافیتیں، رحمتیں، برکتیں، عزتیں ہم سب کو نصیب فرما، دنیا آخرت کی مصیبت، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، حوادثات سے، ناگہانی آفات سے، بیماریوں سے، اچانک موت سے، بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، جتنے بھائی تشریف فرمایا اللہ سب کے جان مال میں، رزق میں، زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما، ہم سب کو دنیا آخرت کی خیریں، بھلائیاں، عافیتیں نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔